1400 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں میں اتنی فرقہ واریت اور تفریق کا یہ عالم کیوں ہے؟ ویسٹ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اور اسلام ہمیں اس پر اپنی رائے کیا دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمانوں کے بارے میں جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے ویسٹ کی جانب سے، رینڈ کارپوریشن آف امریکہ جو امریکہ کا بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، وہ مسلمانوں کو کلاسیفائی کرتا ہے 4 ڈفرینٹ گروپس کے اندر۔ فرسٹ آف آل تو وہ کہتا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ، اور سیکنڈ جو کیٹیگرائزیشن انہوں نے بنائی ہے وہ ہے ٹریڈیشنلسٹ، اور تیسری ماڈرنسٹ، اور چوتھی سیکولرسٹ۔ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ فنڈامنٹلسٹ وہ لوگ جو اسلام کو مذہب کے طور پہ نہیں جانتے، اسلام کو دین کے طور پہ مانتے ہیں، اسلام کو صرف عبادات کا مجموعہ نہیں سمجھتے، اسلام کو دی وے آف لائف سمجھتے ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام اس کے طور پہ لیتے ہیں کہ ہمارا معاشرت کا نظام بھی اسلام کا ہوگا، ہمارا سوشل جو فیبریکیشن ہے وہ بھی اسلامک ہوگی، اور ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی اسلامک ہوگا۔ اس کو جو ویسٹ ہے، رینڈ کارپوریشن آف امریکہ، وہ اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ ہمارے انیمی نمبر 1 جو اسلام کو ایز اے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم لیتے ہیں۔ اگر آپ براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو امریکن گورنمنٹ یا امریکہ میں یا ویسٹ میں کہیں بھی ہمیں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام، جب فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ پریکٹسز بھی آبویسلی وہاں پہ کر رہے ہیں، جا کے پروپیگیشن کرتے ہیں، تبلیغی جماعت بھی جاتی ہے، دوسرے لوگ بھی کچھ اور جاتے ہیں، اور رینڈ کارپوریشن آف امریکہ جو ہے وہ لکھتی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے، آپ نے سینیگاگز جو ہے یہودیوں کی عبادت گاہیں اور جو چرچز ہیں وہ آپ نے کنورٹ کر دیا مساجد میں، اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا۔ ابھی بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جس میں بتایا امریکہ میں اسلامی، تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بورڈ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں، تو آپ کے مذہب کے ہونے سے، اسلام ایز اے مذہب ہونے سے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ اسلام کو جب آپ سسٹم کے طور پہ دیکھیں گے تو پھر ان ایشو ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر، ہمارا کیپٹلسٹ جو اپروچ ہے، ہماری جو کیپٹلزم سسٹم جو ہے وہ چلے گا پوری دنیا میں، تو تاکہ پولیٹیکل، کلچرل اور ملیٹریلی، اکنامکلی ہیجمنی وہ اپنی چاہتے ہیں۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 پڑھتے ہیں، آپ تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایک روزہ رکھتے ہیں، آپ بے شک اس کو سارا سال روزہ رکھیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ کہتے ہیں آپ 2.5% چیریٹی کرتے ہیں وچ از obligatory ان اسلام، تو آپ چاہے اور زیادہ کریں۔ وین اٹ کمز ٹو سسٹم کی بات نہیں کریں، جب آپ سسٹم کی بات کریں گے تو وہ آپ کے انیمی نمبر 1 بن جاتے ہیں، اور اس لیے وہ فنڈامنٹلسٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے بڑے انیمی جو ہے نا وہ یہ لوگ ہیں۔ سیکنڈ کے اوپر وہ رکھتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ، قال اللہ قال رسول کرنے والے جو لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو مدارس چلانے والے ہیں، مساجدوں کے ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں، جو اسلام کو ایز اے مذہب پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام کو ایز اے مذہبی جو انہوں نے اپنا پیشہ بنایا، یہ جو مدرسوں کے لوگ ہیں ان کے پاس پبلک اپروچ بہت زیادہ۔ پبلک اپروچ اس طرح آپ دیکھیں نا، ایک تبلیغی جماعت جلسہ کرتی ہے تو اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی بھی جماعت ہے، چاہے وہ بریلویوں کی ہو، شیعہ ہو، سنی دیوبندی، کسی بھی کی ہو، اچھی خاصی ایک مسلمانوں کی کثیر تعداد ان سے وابستہ ہے، بہت سارے لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ مذہب کے طور پہ وہ کہتے ہیں روایتی لوگوں سے ہمیں اس طرح ڈر نہیں۔ لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں جو اسلام کو ایز اے دین پیش کرتے ہیں، ان سے ان کو دور رکھو۔ یہ جو بہت بڑا فیول کا ڈپو ہے نا ٹریڈیشنلسٹ لوگوں کی صورت میں، اس آگ کو اس فیول کے ڈپو کے قریب نہیں جانے دینا، ورنہ تو دنیا میں جو ہے وہ بڑا چینج آ جائے گا، تو اسلامک سسٹم کی بات ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اس کو دور رکھو، اور ان کو انہوں نے کنٹرول کیسے کیا ہوا؟ ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے ایسے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ فرقہ واریت کی جو ہوا ہے اس کو فروغ دیا جائے، سیکٹرزم کو پھیلایا جائے، تو اس طرح یہ، اور ان کو جو ہے وہ آپسی ظاہری بات ہے فنڈنگ بھی ہوتی ہے مختلف جگہوں سے، تو مختلف ایجنڈا ہیں سب کے، اور فرقہ واریت کی وجہ سے جو ہے وہ الگ الگ پلیٹ فارمس میں تو ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہیں آپس میں، حالانکہ سب مسلمان ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ٹریڈیشنلسٹ لوگ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں انیمی نمبر 1 تو ہو گئے ہمارے فنڈامنٹلسٹ، اور دوسرے لوگ ہو گئے ہمارے ٹریڈیشنلسٹ۔ ان کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایٹ پار نہ آئیں فنڈامنٹلسٹ پہ تو تب تک یہ ان کو ٹالریٹ کیا جا سکتا۔ تیسرے ہیں ماڈرنسٹ لوگ۔ ماڈرنسٹ وہ لوگ جو اسلام کی وہ شکل بنا کے پیش کرتے ہیں جو ویسٹ کو سوٹیبل ہو۔ اب ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ شراب پینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، بیسیکلی شراب پی کے بہکنا جو ہے اس سے بیسیکلی مسئلہ ہے۔
تو سوشل ڈرنکنگ جو ہے، پارٹی ڈرنکنگ تو ہے ویسٹ میں بھی بہت زیادہ ہوتی، تو اس کو تو وہ بھی جو ڈرنکرز ہیں پی کے غل گپاڑا کرنا، اس کو تو وہاں پہ بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور پردے کے کانسیپٹ کو بھی اس طرح نہیں مانتے ہیں جس طرح اسلام پیش کرتا ہے. تو یہ ماڈرنسٹ ہیں، وہ لوگ جو دین کی وہ توجیہ کرتے ہیں، وہ شکل بتاتے ہیں جو ویسٹ کو قبول ہو جائے. ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا کے اوپر ان کو خوب پروموٹ کیا جائے، کیونکہ آبویسلی ان لوگوں کو مسجد میں اور ممبر میں اور مدرسے میں تو کوئی بیٹھنے نہیں دے گا. تو میڈیا کے اوپر ان کی تشہیر کی جائے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا جسے آج کل بہت زیادہ ان ہے، تو اس میں ان کو لایا جائے اور اس کے اوپر ان سے بات کرائی جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ لوگوں کو یہ ڈیلیوژن ہو کہ یہ انٹلیکچوئلز ہیں اور بہت زیادہ دین کو سمجھتے ہیں اور معاملہ اسی طرح لے کے چل رہے ہیں. اچھا، چوتھے لوگ جو ہیں وہ سیکولرسٹ ہیں. سیکولرسٹ کیا ہوتا ہے؟ سیکولرسٹ، اب یہ دیکھیں، اس میں سیکولرزم کی ڈیفینیشن کے اندر بھی کافی ساری لوگوں کے آپس میں کنٹراڈکشن ہے، لیکن جو اس رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کے حساب سے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرسٹ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کا، دین کا کوئی لینا دینا سیاسی معاشی سسٹم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، مطلب ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ. یہ سیکولرزم کی بیسک جو ڈیفینیشن ہے. وہ کہتا ہے آپ عبادت کرتے ہیں گھر میں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وچ ایور یور بلیوز آر، آپ اس کو فالو کریں. آپ دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی بہترین کلاسیفیکیشنز نا میں نے مسلمانوں کو بھی نہیں دیکھا اپنے آج کے دور کے حساب سے کہ اتنی بہترین کلاسیفیکیشنز کر سکیں وہ لوگ. آپ اسلام کو ایز اے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کے طور پہ دیکھتے ہیں، یا آپ اسلام کو صرف مذہب کے عبادات کے مجموعے کے طور پہ دیکھتے ہیں، یا آپ اسلام کی وہ توجیہ جو ویسٹ چاہتا ہے ویسا سمجھتے ہیں، یا آپ سیکولر ہیں، اور اٹ ڈپینڈز اپون یو. یہ آپ خود اپنے آپ کو پلیس کر لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو تقسیم بتائی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کے حساب سے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ویسٹ ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے، یہ میں نے بیسیکلی آپ کو وہ بتایا. اب اسلام اس کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو از اے مسلم. جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اس سب کا مطلب کیا ہے، اسلام کیا کیا چاہتا ہے، اور آپ اسلام کیا کہتا ہے. ہو از اے مسلم. میں آپ کو سمپل ڈیفینیشن بتاتا ہوں. اے پرسن ہو سبمٹ ہز ول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از کالڈ اے مسلم. آپ وہ بندہ جو اپنی ول کو اللہ کے ہاں سبمٹ کر دیتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے. اب یہ آپ ایک بات کو مد نظر رکھ لیں کہ اسلام جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے فنڈامنٹلسٹ، اور یہ جو ساری میں نے آپ کو تقسیم بتائی پہلے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کے حساب سے، اسلام اس طرح تقسیم نہیں کرتا. اسلام سمپل بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سوائے تقویٰ کے. اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری بھی ہے، تقویٰ اللہ کا ڈر بھی رکھنا، وہ بھی تقویٰ ہے. ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں، اس حساب سے اگر دیکھیں تو اسلام آپ کو اس طرح کیٹیگرائز کرے گا کہ پریکٹسنگ مسلمس، پارشلی پریکٹسنگ مسلمس، اور نان پریکٹسنگ مسلمس. اب پریکٹسنگ مسلمس کیا ہوتے ہیں؟ پریکٹسنگ مسلم وہ ہوگا آبویسلی جس کا تقویٰ سب سے اونچا، جو اپنے انڈیویجول معاملات کے اندر بھی، اپنے فیملی میٹرز، اپنے سوشل میٹرز کے اندر، اور تمام دنیاوی مسائل کے اندر وہ دین کے مطابق مکمل عمل پیرا ہے. آبویسلی وہ پریکٹسنگ مسلم کہلائے گا. سیکنڈ کیٹیگری جو ہے پارشلی پریکٹسنگ مسلم، وہ ہوگا جیسے کہ ہم موسٹ آف دا پیپل، تو ہم اپنی اپنی موڈیسٹی کے حساب سے معاملات کو دیکھتے ہیں. اپنی موڈیسٹی کیا ہوتی ہے؟ مطلب فار ایگزامپل اب دیکھیں کہ جیسے ٹیلی ویژنس کا آغاز ہوا اور یہ چینلز وغیرہ آنا شروع ہوئے، اور تھوڑی ولگیرٹی بھی ٹی وی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ٹی وی چینلز کے اوپر آنا شروع ہوئی، تو اسٹارٹ میں لوگ بڑا ہیزیٹیٹ کرتے تھے فیملی کے ساتھ بیٹھنے میں، تو سلو پوائزننگ ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ موڈیسٹی لیول جو ہے اونچا ہوتا گیا. اب لوگ بیٹھ کے اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے. اب موڈیسٹی لیول کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. موڈیسٹی لیول کو آپ یوں دیکھیں کہ پردے کے اب مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ڈیفینیشنز بیان کی ہوئی ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مطلب میں اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہٹ کے بتاتا ہوں کہ اگر اب دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کا موڈیسٹی لیول کہتا ہے کہ جناب اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد اپنے سطر کے حساب سے 100% لباس پہنتا تو آپ دیکھیں گے اس کا موڈیسٹی لیول بالکل وہی ہوگا جو اسلام نے ان کو بتا دیا. اب ایک بندہ ہے، اس کا موڈیسٹی لیول یہ کہتا ہے کہ جناب اگر ٹھیک ہے، اگر کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اب اگر دونوں جڑواں بہنیں ہیں اور ایک عبایا پہنتی ہے اور ایک اسکرٹ پہنتی ہے تو وہ آپ دیکھیں موڈیسٹی لیول دونوں کا چینج ہوگا. پارشلی پریکٹسنگ مسلمس کی نا ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں مسلمان، آپ دیکھیں نکاح جو ہے وہ اسلامی حساب سے ہوگا، وہ بھی مساجد میں نہیں کراتے ہیں جا کے، بہت کم لوگ ہیں جو نکاح مساجد میں جا کے کراتے ہیں. اور کچھ کام ہم کرتے ہیں اسلامی، کچھ کرتے ہیں غیر اسلامی. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر جو نکاح کے چوارے وہ کون لے جاتے ہیں؟ لڑکے والے نا.
لڑکے والے لے جاتے ہیں اور جا کے روٹی کسے کھاتے ہیں؟ مٹن چکن بیف جو پلاؤ وغیرہ جا کے سارا جو کھاتے ہیں یہ کسے کھاتے ہیں؟ لڑکی والوں سے. تو اللہ نے تو لڑکی کے باپ پہ کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہے کہ وہ آپ کو اتنے بندوں کو جا کے بارات لے جائیں آپ اتنے لوگوں کی اور جا کے کھانے شانے آپ کو کھلاتا ہے. اس نے لڑکی پال پوس کے بڑی کرتی ہے آپ کے لیے, اور اس سے زیادہ وہ کیا کرے. تو آپ یہ دیکھیں اب یہ نکاح کے سوارے جو ہیں وہ اسلامی کام کر رہے ہیں اور وہ باقی سارا کچھ شادی کے اوپر غیر اسلامی کرنا. مطلب ہمارے یہاں صرف وہی ایک اسلامی رسم کے طور پہ جو قرآن سر کے اوپر رکھ کے بچے کے چلایا جاتا ہے تو وہ ایک سمجھ لیں کوئی ایک اسلامی رسم ایڈ ہوگی, باقی تو جو عمومی طور پر پریکٹس ہے وہ ساری ہے کہ نان اسلامک ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کا موڈیسٹی لیول ہے کہ وہ کس لیول تک وہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے. یہ موڈیسٹی لیول میں نے ایک اور ایگزامپل کے ساتھ آپ کو کوٹ کر دیا. تو یہ پارشلی پریکٹسنگ مسلم میں بڑی ایک وسیع کیٹیگری آ جائے گی, ہر بندے کا موڈیسٹی لیول ہے. میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ موڈیسٹی لیول ایکسپلین کر رہا ہوں کہ وی آر پارشلی پریکٹسنگ مسلم اور ہمارا یہاں پہ لیول کیا ہے. اچھا, تیسری جو ٹائپ ہے وہ ہے نان پریکٹسنگ مسلمس. نان پریکٹسنگ مسلم آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کہ ریشل کریڈ جو ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر آپ پیدا ہو گئے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں, یہ آپ بالکل دین کو پریکٹس نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے مذہبی رسومات جو ہیں ان کو بھی ادا نہیں کرتے, آپ کے شادی بیاہ اور اس طرح کی چیزیں بھی اگر آپ اسلام کے مطابق نہیں کرتے. آج میں نے آپ کو سمجھایا کہ کلاسیفیکیشن آف مسلمس کے بارے میں اکارڈنگ ٹو دا رینڈ کارپوریشن اینڈ سمپلی ویسٹ, اور اسلام کیا کہتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے آپ کو کہاں پلیس کرتے ہیں کلاسیفیکیشنس کے حساب سے بھی اور اسلام کے حساب سے بھی, کیا آپ تقویٰ کے حساب سے پارشلی پریکٹسنگ ہے یا نان پریکٹسنگ ہے, اٹ ڈیپینڈز اپون یو. تو آج ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ سیریز کے اندر جو ہم بات کریں گے اسی جو مسلمانوں کی ڈویژنز ہیں اور فردر ٹاپکس کے اوپر سیکٹیرینزم ہے, گروپ آئیڈینٹی ہے, آئیڈینٹی پالیٹکس ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. آئی پی ایس پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے میں نے آپ سے جو اپنی رائے کا اظہار آپ سے کیا ہے, آپ ضرور بتائیں ہمیں کامنٹ باکس میں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور مسلمانوں کے زوال کی کیا کیا وجوہات ہیں. اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.